من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سن رہے ہیں انصاف نامے کا 5واں باب، جس میں دنیا کی مذمت، اس کے بعد توکل، پھر جو ہے قناعت کے اوپر گفتگو ہوئی، اور پھر اور آگے گفتگو چل رہی ہے۔ قناعت کے اوپر ہم نے جو کل سنا ہے، ایک تو جو ہے قناعت کے عام معنی کہ جو ہے جو اللہ دیا ہے اس کے اوپر جو ہے راضی رہنا ہونے، ہرس کا اپوزٹ، طمع کا جو ہے وہ اپوزٹ۔ پھر حقیقی معنی جو ہمارے بزرگوں نے سمجھایا انصاف نامے میں جو لکھا ہے کہ قناعت یہ نہیں کہ جو ہے تم ایک ٹکڑا روٹی اور جو ہے 17 عورت پر ایک جوڑا جو ہے کپڑے پہ جو ہے راضی رہو، بلکہ قناعت یہ ہے کہ جو ہے دو جہاں سے منہ پھیر کے خدا تعالیٰ کی یاد میں جو ہے تم ڈوبے ہوئے رہو، یاد کے ساتھ اللہ کی قناعت کرنا، یاد کے ساتھ جو ہے اللہ کی راضی رہنا۔ اگر یہ نہیں ہے تو قناعت نہیں ہونا۔ حقیقی خانے جو دو جہاں سے منہ پھیر لے کے جو ہے اللہ کی یاد کے ساتھ راضی ہے۔ تو اس کے اوپر کل اپن گفتگو کریں تھے اسلام بھائی، دنیا کی نعمتوں کے اوپر جو گفتگو ہو رہی تھی، تو یاد ہے یہ ایک میں اسلام کی سکھائی دعا ہے، تحت الوضو میں کہ سجدے میں اپن دعا پڑھتے کہ الہی کفانی من نعیم الدنیا محبتی کا و شوق کا و عشق کا و ذکر کا و کفانی من نعیم الآخرتی لقاء کا و رضا کا، یعنی اے اللہ مجھے کافی ہے دنیا کی نعمتوں سے، الہی کفانی من نعیم الدنیا، محبتی کا تیری محبت، تیرا شوق، تیرا عشق اور تیرا ذکر، اور آخرت کی نعمتوں سے مجھے کافی ہے تیری لقاء، تیری ملاقات اور جو ہے تیری رضا۔ تو حقیقی جو نعمت بتا میں اسلام دنیا کی نعمت وہ اللہ کی محبت، اللہ کا شوق، اللہ کا عشق اور اللہ کا ذکر ہے، اور آخرت کی نعمتیں اللہ کی ملاقات ہے اور اللہ کی رضا ہے، اور دونوں بھی یہاں پہ چھوڑنا بول کے بولے، دونوں بھی جو ہے یہاں پہ چھونا ہے، ادھر بھی یہاں پہ چھونا ہے نا پہلے، تو دونوں بھی جو ہے یہاں پہ چھونا ہے۔ تو یہ کفایت ہے دیکھیے کہ اللہ ہم دعا کریں کہ اللہ مجھے کافی ہے، مجھے کافی ہے دنیا کی نعمتوں میں سے، بہت ساری نعمتیں ہیں مگر مجھے کافی دنیا کی نعمتوں میں سے تیری محبت، تیرا شوق، تیرا عشق، تیرا ذکر، اور کافی ہے مجھے آخرت کی نعمتوں میں سے تیری ملاقات اور تیری رضا۔ دیٹس اٹ۔ طالب مولا کے واسطے اتنے جو نہیں، جب فقیر ہو گیا انہیں پورا جو ہے کوچ چکا اس طرف، تو جو اس کے واسطے یہی ہے طالب مولا کے واسطے۔ تو اور مہدوی دیکھیے یہاں تک یہ چاہے انہیں جو ہے فقیر رہن دو یا جو ہے انہیں کسب میں رہن دو، انہیں دنیا دار نہیں رہتا انہیں، یہ میں بار بار بولتے رہتا ہوں، انہیں دنیا کی محبت میں ملوث نہیں رہتا، کیونکہ اسلام فرمائے جس کو دنیا دار کہتے ہو اسے کافر کیوں نہیں کہتے، اور دنیا دار کے اپن جو ہے صفات سن لی، انہیں کسب میں بھی رہتے ہوئے جو ہے طالب مولا رہتا، بے چین بے قرار جو ہے زندگی گزارتا، وہ میں اسلام جو شرائط بتائے ان شرائط کے اوپر جو ہے عمل کرتا ہوا جو ہے کسب کرتا ہوں، نوکری چاکری کرتا، اس کے بعد جو ہے پورا ثبوت دیتا اپنی طلب کا، ترک دنیا کر کے ثبوت دیتا۔ تو مہدوی کسی حال میں بھی جو ہے طالب دنیا نہیں رہتا، دنیا دار نہیں رہتا، یہ جو ہے مہدویت کا جو ہے خاصہ ہے۔ مگر اگر ہے دنیا دار تو پھر جو ہے وہ نہایت جو ہے افسوس کی بات ہے، جس کے واسطے جو ہے اپنی تصحیح جو ہے لازم ہے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہوئے جو قناعت وغیرہ کے اوپر جو گفتگو ہوئی، اس کے بعد حضرت ایک اچھا نقطہ کہتے ہوئے جو ہے اپنی کل کی بات جو ہے اینڈ ہوئی تھی کہ جو آدمی یہ گمان کرے کہ دنیا اس کے بدن کی حد تک رہے گی اور اس کے دل پر اثر اس کا کوئی نہ ہوگا، صرف جو ہے بدن تک رہے گی، بھائی دنیا جو ہے میرے دل پہ جو ہے اثر نہیں کرے گی سمجھ کے وہ کر رہا ہے، تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ وہ مغرور ہے، مغرور کہتے ہیں دھوکے میں رہنے کو، ٹھیک ہے۔ جس طرح جو آدمی شہد میں ڈوب جائے اور گمان کرے کہ مکھی اس پر نہیں بیٹھے گی، شہد میں ڈوبا ہوا ہے انہیں اور سمجھا کہ جو ہے مکھی میرے پر نہیں بیٹھے گی، تو جو ہے وہ کیسا بھی لگتا، اسی طرح جو ہے لگتا ہے۔ اس باب میں جو کچھ نقول اور احادیث منقول ہوئے یہ سب ہمارا حال ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں اور تونگروں کے گھر کو جاتے ہیں، دنیا داروں کے گھروں کو جاتے ہیں، پیسے والوں کے گھروں کو جاتے ہیں، بس ان کے روبرو حق بات کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ بس ضرورتاً کہتے ہیں کہ موافقان مہدی علیہ السلام کو دنیا دار نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت اس وقت جو ہے حالات خراب ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ضرورتاً کہہ دیتے ہیں کہ جو اسلام کا موافق ہے، جو تصدیق کر چکا ہے، اس کو دنیا دار نہیں کہنا چاہیے۔ فرمایا علیہ السلام نے، رسول اللہ نے فرمایا کہ تم مردوں کے ہمنشی مت بنو، تم مردوں کے ساتھ رہنے والے مت بنو، مردوں کے ہمنشی مت بنو، ان کے ساتھ رہنے والے مت بنو اپنا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا تم مردوں کے ہمنشی مت بنو۔ کہا گیا اے رسول اللہ مردے کون ہیں؟ تو فرمایا میری امت کے تونگر، میری امت کے پیسے والے لوگ۔ یاروں نے پوچھا کہ امت کے تونگر کون لوگ ہیں؟ تو دیکھیے یہ بہت اہم نقطہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں صرف پیسے والے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سے پوچھا گیا، یاروں نے پوچھا کہ امت کے تونگر کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کسی میں یہ تین صفت موجود ہوں، یعنی اچھے کھانے اور اچھے پہننے کی رغبت رکھتے ہوں اور لا یعنی چیزوں میں مشغول، بیکار چیزوں میں مشغول، یہ جو ہے امت کے تونگر ہے جن کو رسول اللہ نے جو ہے مردہ کہا ہے۔ اچھے کھانے کی صفت،
اچھے کھانے اور اچھے پہننے کی رغبت رکھتا ہو، اور لا یعنی دین کے علاوہ جو کچھ کے دوسرے کامات جو بیکار کام رہتے ہیں اس میں جو ہے انہیں مشغول ہے. یہ صفت رکھنے والے کو رسول وسلم جو ہے تونگر بولے، اور جو ہے ان کو مردہ بولے، اور ان کی صحبت میں مت رہو بلکہ بولے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس میں یہ تین صفتیں موجود ہوں، اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دیا جائے، اور اگر وہ مر جائے تو اس کی مغفرت نہ چاہے. یہ دیکھیے اللہ والے تھے، ان کے اوپر جو ہے کھلا ہوا تھا کہ اس کے پیچھے جو ہے کتنا خطرناک اللہ کی جو ہے ناراضگی ہے. اچھے کھانے اچھے پینا. اب دیکھیے حضرت تو انہوں اپنے آپ کو زمانے میں لکھ رہے ہیں، ہم جو ہے پورا یہاں پہ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ گندگی میں. اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، یہ اس میں رہتے نا، اور لا یعنی بیکار کاموں میں جو ہے دن رات مشغول رہتے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا جس میں تین صفتیں موجود ہو، اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دیا جائے، اور اگر وہ مر جائے تو اس کی مغفرت نہ چاہے. رسول وسلم نے فرمایا جس نے تونگر کی عزت کی تو وہ برا کتا ہے. مطلب یہ صفت مالدار شخص، پیسے والا شخص جو یہ صفات رکھتا ہے، اچھے کھانے اچھے پہننے کی اس میں رہتا ہے، لائن چیزوں میں مشغول ہے، اس کی عزت کرا تو وہ برا کتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تونگری دل میں منافقی پیدا کرتی ہے. اب تونگری دیکھیے اپنی ڈیفینیشن مل گیا اپنے کو، اچھے کھانے اچھے پہننے کی رغبت اور لایانی چیزوں میں مشغول رہنے کا نام تونگری ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تونگری، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، دیکھیے تونگری دل میں منافقی پیدا کرتی ہے. اگرچہ کہ ذرا سخت معلوم ہو رہا، لیکن ہمارے کو معلوم ہو رہا کہ جو ہے یہ دین ہے. بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تونگری دل میں منافقی پیدا کرتی ہے جیسا پانی کھیت کو اگاتا ہے. مطلب یہ تونگری جو ہے دل میں منافقت اگاتی ہو رہی. اچھے کھانے کا شوق، اچھے پہننے کی جو رغبت ہے، اور لائن چیزیں جو مشغول ہونا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں کبیرہ گناہ ہیں: دنیا طلب کرنے کے لیے صوف کا لباس پہننا، اور نیک لوگوں کی محبت کا دعویٰ کرنا. اچھا لباس پہننا اور پھر نیک لوگوں کی محبت کا دعویٰ کرنا، اور ان کے عمل کے موافق عمل نہ کرنا. اچھا لباس پہن رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ جو ہے میرے کو جو ہے فقراء سے محبت ہے، لیکن پھر ان کے جیسا جو ہے عمل نہیں کر رہے. فقراء سے محبت مطلب نیک لوگوں سے جو ہے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، میرے کو جو ہے اللہ والوں سے جو ہے محبت ہے، مگر پھر ان کے جیسا عمل بھی نہیں کر رہے. آپ دعویٰ کریں کہ آپ کو جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہے، اور ان کے عمل کے ساتھ جو ہے آپ موافقت نہیں کر رہے ہیں. یہ کبیرہ گناہ ہے رسول اللہ. اور تونگروں کی مذمت کرنا، یہ مالدار لوگوں کی اور یہ جو صفات رکھنے والے ہیں ان کی مذمت کریں، برائی بیان کر رہے ہیں، اور ان سے لینا، پھر ان سے جو ہے پیسے لے رہے ہیں. یہ کبیرہ گناہ ہے بلکہ نہیں. آپ ایک طرف جو ہے دوسری محفل میں بیٹھ کے ان کی مذمت کر رہے ہیں، پھر جو ہے ان سے جو ہے آپ لے رہے ہیں، منافقت ہو گئی ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے رسول اللہ. اور ایک آدمی ہے کہ کسب ظاہر نہیں کرتا اور لوگوں کی کمائی سے کھاتا ہے. حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. دیکھیے ایک آواز لوگ ہوتے ہیں نا جو ترک دنیا کرتے ہیں نا، جو ہے کسب میں بھی رہتے ہیں، خالی بیٹھے رہتے ہیں، وہ بھی جو ہے ممانعت کی گئی ہے. مطلب خالی بیٹھ گیا انہیں کسب. ایک آدمی ہے کہ کسب ظاہر نہیں کرتا اور لوگوں کی جو ہے کمائی سے کھاتا پیتا بیٹھا. ایسے بعض ایدی لوگ رہتے ہیں لیزینس، یا تو جو ہے انہیں کسب کرے وہ حق حلال کی کمائی جو رسول اسلام نے جو شرائط کے ساتھ بتائے ہیں، یا تو جو ہے فقیر ہو کے جو ہے پوری طرح جو ہے اترے. پھر حضرت عمر بن عوف سے مروی ہے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم مجھے تمہاری محتاجی کا خوف نہیں، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر کشادہ ہو جائے جیسا کہ کشادہ ہو گئی تھی تمہارے اگلوں پر، اور راغب ہو تم اس میں جیسا کہ وہ راغب ہوئے تھے، اور تم کو ہلاک کر دیے جیسا کہ ان کو ہلاک کر دیا تھا. تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے مجھے خوف اس بات کا نہیں ہے کہ تم پر محتاجی آ جائے، بلکہ جو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا تم پر جو ہے کھول دی جائے گی. دنیا تم پر جو ہے کھول، یہ خطرناک رہتا ہے. یہ رسول اللہ ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک جو ہے ایک رسول اللہ جو ہے کسی چیز کو جو ہے اس طرح ہٹائے ہیں جس طرح جو کچھ مکھی وغیرہ کو ہٹاتے ہیں. تو مجھے ایگزیکٹلی الفاظ یعنی مفہوم کہہ رہا ہوں اس بیان کا، کہ وہ چلے گئی، وہ ایسا رسول اللہ ہٹائے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ جو ہے دنیا ابھی ابھی آئی تھی میرے پاس، تو میں نے جو ہے اسے ہٹایا. تو وہ کہتے چلے گئی کہ آپ تو بچ رہے ہو، لیکن آپ کے بعد والے جو ہے میرے اندر پھنسیں گے. یہ کہتے ہوئے جو ہے وہ کہی کہ تمہارے بعد والے جو ہے وہ پھنسیں گے اس میں. رسول اللہ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے تمہاری محتاجی کا خوف نہیں، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر کشادہ ہو جائے جیسا کہ کشادہ ہو گئی تھی تمہارے اگلوں پر، اور راغب ہو تم اس میں جیسا کہ وہ راغب ہوئے تھے، اور وہ تم کو ہلاک کر دی جیسا کہ ان کو ہلاک کر دیا تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو فریب نہ دے دنیا کی زندگی، اور تم کو دھوکہ نہ دے اللہ کے بارے میں وہ دغاباز یعنی شیطان. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم دشمن ہی اس کو سمجھے رہو. اس کے بعد جو اللہ چاہا تو انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں جو ہے آگے پڑھیں گے. کچھ مہمان ہیں بات کرنا.